جیسا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ مانگنے کا جو طریقہ ہے نا وہ کس طریقے سے مانگے. ایک شخص آیا امام کی خدمت میں، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں. دیکھو کئی چیزیں ہیں جو بہت ہی اہم ہیں. ایک، اللہ نے دو طریقے کی نعمتیں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. دو طریقے کی نعمت کو آپ کو دیا ہے. دو طریقے کی نعمتیں ہیں اس دنیا میں. ایک نعمت ہے نعمت ظاہری اور ایک نعمت ہے نعمت باطنی. بہت توجہ، میں نے گفتگو شروع کر دیا ہے. کہتے ہیں ایک نعمت ہے نعمت ظاہری، ایک نعمت ہے نعمت باطنی، ہے نا. نعمت ظاہری جانتے ہو، وہ نعمت جو آپ کو دکھائی دے، جو آپ کے سامنے موجود ہے، اسے کہتے ہیں نعمت ظاہری. جیسے مثلا اولاد، جیسے مثلا زمین و جائیداد، جیسے مثلا آپ کا جو ہے پیسہ، جو بھی ہے دولت، یہ سب ساری نعمت اگر خدا کی طرف سے ہے تو، اور اگر کسی کی چھینی ہوئی ہے، نوچی ہوئی ہے، تو پھر یہ جو ہے نعمت نہیں ہے. جو ہے نا، تو یہ پراپرٹی، زمین جائیداد، والدین اور اس کے علاوہ اولاد، یہ سب ساری نعمتیں جو خدا نے آپ کو دیا، یہ نعمتیں ظاہری ہے، آپ انہیں دیکھتے ہو. لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں جسے ہم نعمتیں باطنی کہتے ہیں. باطنی یعنی دکھائی نہیں دیتی لیکن ہمارے پاس ہے، خدا نے ہمیں عطا کیا. وہ کون سی نعمت ہے؟ سب سے بڑی نعمت ہے نعمت باطنی میں ولایت امیر المومنین علیہ السلام. یہ جو ہے نا اس کا حساب ہوگا. یہ نعمت جو ہے نا بہت ہی عظیم نعمت ہے، یعنی محبت امام کی. توجہ ہے، یہ نعمت جو ہے نا، یہ نعمت باطنی ہمارے قلب میں ہمارے امام کی محبت ہے. ہم ولایت ہمارے قلب میں بسی ہوئی ہے، ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں لیکن ہے. یہ توجہ ہے نا. لہذا یہ نعمت جو ہے نا یہ بہت ہی اہم نعمت ہے. محبت امام سے جو ہے وہ بہت ہی اہم نعمت ہے عزیزان گرامی. لہذا ایک شخص آیا مولا کی خدمت میں، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں. کہتا ہے مولا میرا بزنس میں بہت نقصان ہو گیا، بہت لاس ہو گیا میرا بزنس میں. میں بہت ہی گھاٹے میں ہو گیا ہوں اور میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے، مولا مجھے کچھ عطا کریں. تو کہتے ہیں کہ مولا کے پاس انگور موجود تھا، انگور رکھا ہوا تھا مولا کے پاس. مولا نے انگور کا ایک گچھا نکالا اور اسے دے دیا. اس نے دیکھا تعجب سے اور دیکھ کر کے کہنے لگا مولا میں نے آپ سے اتنا بڑا جو ہے اتنا اہم مسئلہ اور اتنی بڑی بات آپ سے کہی کہ میرا جو ہے نقصان ہو گیا، میں بالکل پریشان ہوں، اور آپ جو ہے مجھے صرف ایک انگور کا گچھا دے رہے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ توجہ ہے نا. تو اب آپ دیکھو وہی کہتے ہیں کہ جو بھی اہل بیت علیہ السلام عطا کریں اس میں حکمت ہوتی ہے، اسے لے لو. کہتے ہیں کہ اس نے اعتراض کیا. بس اسی اسنا میں ایک شخص اور داخل ہوا اور وہ آیا، اس نے کچھ مانگا نہیں مولا سے. مولا کے قدموں میں سر کو رکھ کر کے بیٹھ گیا. مولا نے انگور کا ایک دانہ نکالا، اس کو پورا ایک گچھا دیا. اس کو مولا نے انگور کا ایک دانہ نکالا اور نکال کر کے دے دیا. اس نے اس دانے کو لیا. یہی کہتے ہیں معرفت، یہی کہتے ہیں کہ امام کی معرفت اور امام کی محبت. جانتا تھا کہ یہ کون سی شخصیت ہے. بہت توجہ دینے گرامی. کہتے ہیں یہ جانتا تھا کہ یہ کون سی شخصیت ہے اور ہمیں کیا دے رہے ہیں. لہذا روایت یہ کہتی ہے کہ ایک دانہ انگور کا مولا نے اسے دیا، اس نے اسے قبول کیا. کہتے ہیں کہ اس کو لیا اور لے کر کے اس نے کیا فرمایا مولا سے، مولا آپ نے تو بہت بڑا کرم کیا ہمارے اوپر، آپ نے ہمیں ایک دانہ انگور دیا. مولا یہ ہمارے اوپر آپ نے بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا کرم کیا. کہتے کہ پھر اس نے فرمایا مولا سے، کہتا ہے مولا میں اسے ایسے نہیں کھاؤں گا، میں اسے لے کر کے جاؤں گا گھر، اس کے رس کو نکالوں گا اور اس کو ایک اچھے سے کسی بڑے سے پیالے میں رکھوں گا اور اس میں اور تھوڑا سا پانی ملاؤں گا اور اس کو اس طریقے سے یعنی پیوں گا گھونٹ گھونٹ کر کے جیسے دوا انسان استعمال کرتا ہے. جرعہ جرعہ یعنی تھوڑا تھوڑا گھونٹ گھونٹ کر کے اس کو میں استعمال کروں گا اس طریقے سے جیسے لوگ دوا استعمال کرتے ہیں. اور اس لیے اسے استعمال کروں گا کہ آپ کی جو محبت اور ولایت اور آپ کی جو معرفت ہے وہ ہمارے دل میں اس کے ذریعے سے بالکل راسخ ہو جائے تاکہ میں صرف اور صرف آپ کا رہوں مولا. بہت توجہ عزیزان گرامی. کہتے ہیں یہ بات جیسے ہی مولا نے سنی نا، مولا خوش ہوئے. مولا نے اسے نکال کر کے ایک گچھا انگور کا دیا. اب جب ایک گچھا دیا تو
اب اس نے پھر وہی بات مولا سے کہی، ارے مولا یہ تو ہمارے اوپر آپ نے اور بھی بڑا کرم کر دیا، ابھی تک تو آپ نے ایک دانہ دیا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ صرف اپنے لیے استعمال کروں گا، لیکن اب جب آپ نے یہ پورا ایک گچھا مجھے انگور کا دے دیا ہے تو اب میں اسے لے کے جاؤں گا گھر، اس کے رس کو نکالوں گا، اس میں تھوڑا سا اور پانی ڈال کر کے اپنی پوری فیملی کو پلاؤں گا، تاکہ میرے ساتھ ساتھ ان کے بھی دل میں آپ کی ولایت آ جائے، ان کے بھی دل میں آپ کی محبت آ جائے، تاکہ ہمارے جتنے بھی بچے ہیں، ہمارے جتنے بھی فیملی میں جو جتنے بھی ممبر ہیں، ان سب کا دل صرف آپ کی محبت سے نورانی ہو جائے مولا، تاکہ ہم صرف آپ کے ہو جائیں۔ دیکھا نا، اب اس بات پر مولا اور خوش ہوئے، کہتے ہیں اسے پوری سینی دے دیا اٹھا کر کے انگور کی۔ روایت کہتی ہے جب اس نے یہ سینی پائی تو پھر اس نے یہ کہا، لیکن آخر میں اس نے کیا فرمایا، کہا مولا اب آپ نے تو اور بڑا کرم کر دیا ہے، اب میں اسے لے جاؤں گا، اب یہ گھر تک محدود نہیں ہے، اب میں اسے ویسے ہی رس نکالوں گا اور پورے محلے میں اسے بانٹوں گا اور سب کو پلاؤں گا، تاکہ ہمارا پورا محلہ آپ کی محبت میں ڈوب جائے، ہمارے پورے محلے کے اشخاص کے دلوں میں آپ کی محبت آ جائے مولا۔ یہ بہت بڑا کرم کر دیا آپ نے۔ آپ جانتے ہو مولا نے کیا کیا؟ مولا خوش ہوئے، اپنے غلام کو بلایا، کہا انگور کی جو ہماری باغ ہے اس کا کاغذ لاؤ، میں پوری باغ اس کے نام کر دوں گا۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ دیکھو یہ کہتے ہیں مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، لینے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، ایک انگور کا دانہ مولا نے اسے دیا، اس نے کتنے اچھے طریقے سے قبول کیا۔ روایت کہتی ہے کہ وہ اس سے مولا نے باغ پوری اپنی دے دی، باغ لکھ دیا، اس کے نام کر دیا۔ جب باغ دیا نا تو اس نے فرمایا مولا میں نے اتنی بڑی بات آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے مجھے صرف ایک گچھا انگور کا دیا، مولا اس نے کچھ نہیں کہا، آپ نے پوری باغ اسے دے دی۔ مولا نے وہی فرمایا، کہا دیکھو مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ معرفت ہونی چاہیے، ہماری محبت ہونی چاہیے دل میں، بہت توجہ سے گرامی۔ لہذا کہتے ہیں کہ اس کے دل میں ہماری محبت تھی، لہذا اس نے ایک دانے انگور پر اکتفا کر لیا۔ جو ہے نا، یہ چیز ہونی چاہیے۔ کیا ہم اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں؟ اگر ہم ایسے ہیں عزیزان گرامی تو یقین جانو کہ ہم کسی لائق ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ خود اپنے گریبان میں جھانکو، خود رات میں بستر پر جاؤ تو جا کر کے سوچو کہ آخر ہمارے اندر کمی کیا ہے، ہمارے اندر کمزوری کیا ہے۔ یہ بہت ہی اہم ہے عزیزان گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ورنہ اگر فضیلت کے سلسلے سے دیکھا جائے تو پھر فضیلت عظمت آپ نے اپنی سمجھی نا، زوار امام حسین جتنے بھی ہیں یا زیارت امام حسین کرنے والے اور مولا کی زیارت پر جانے والے جو ہیں ان کی عظمت آپ نے دیکھی، اتنی عظمت ہے آج کی ڈیٹ میں، یہ عظمت آپ کی۔ اب اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی عظمت کیا ہوگی، آپ کے امام کی عظمت کیا ہوگی؟ یعنی وہی چیز ہے کہ جو چیز وہ دیں اسے آپ لے لو، یہ بہت ہی اہم ہے۔ آپ دیکھو اکثر کیا ہوتا ہے، میں نے کل کی مجلس میں بھی یہ بات عرض کیا تھا کہ ہم نے اور آپ نے کمی جو ہماری اور آپ کی ہے وہ کیا ہے معلوم ہے؟ ہم نے وہ در چھوڑ دیا ہے جہاں سے ہمیں ملتا ہے، توجہ ہے نا، ہم نے وہ در ہی چھوڑ دیا ہے۔ ابھی آپ سوچو، ابھی میں بیان کرتا ہوں، میں اس چیز کو بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ دیکھو جناب نوح بہت بڑے نبی، بہت ہی بڑے نبی ہیں جناب نوح۔ جناب نوح کی خدمت میں جب جناب جبرائیل آتے تھے نا، جناب نوح پوچھتے تھے جبرائیل سے کہ جبرائیل میرے اللہ سے یہ کہو کہ کب تک میں یہاں پر رہوں گا اس دنیا میں، اب برداشت نہیں ہوتا، خدا سے کہو کہ مجھے اپنی بارگاہ میں بلائے۔ تو جناب جبرائیل فرماتے تھے کہ نبی اللہ خدا کا ارادہ ابھی یہی ہے کہ آپ ابھی اس دنیا میں زندگی بسر کریں، ابھی رہیں اس دنیا میں۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ پھر اس کے بعد جناب نوح اپنے زخموں کو دکھاتے تھے جناب جبرائیل کو، یہ جبرائیل تم دیکھو ہمارے پیروں کو، اس میں کیسے ورم ہوئے ہیں، ہمارے زخموں کو دیکھو کتنے بڑے بڑے گھاؤ ہیں اور کتنے بڑے بڑے زخم ہیں ہماری بدن پر، ہمارے قدموں میں، ہمارے پیروں میں۔ تو یہ صرف تبلیغ کرتے کرتے اس طریقے سے ہو گیا ہے، کب تک میں ان زخموں کو برداشت کرتا رہوں گا؟
تو روایت یہ کہتی ہے کہ اللہ جو ہے جبرائیل کو حکم دیتا تھا کہ تم اپنے پروں سے نبی کے زخموں پر اپنے پر کو پھیرو. تو روایت کہتی تھی کہ وہ اپنے پر کو مس کرتے تھے نوح کے پیروں سے، نوح کے زخموں پر اپنے پر کو مس کرتے تھے. تو روایت کہتی ہے وہ پروں کو مس کرتے تھے تو ادھر جناب نوح کو اللہ شفا دے دیا کرتا تھا. اب آپ سمجھ رہے ہو نا، یہ نبی اللہ ہے عزیزان گرامی، یہ نبی نوح ہے، جناب نبی ہے. ان کو اگر صحت کی ضرورت، شفا کی ضرورت ہوتی ہے تو فرشتہ انہیں شفا دیتا ہے. لیکن حسین ایک ایسی بلند شخصیت کا نام ہے کہ جس کے دروازے پر آ کر کے خود فرشتہ شفا یاب ہوا کرتا ہے. جو ہے نا، پوری کائنات میں کوئی ایسی دوا نہیں ہے جس میں شفا موجود ہو. توجہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آپ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. آپ دیکھیے، آپ جب بھی جاتے ہو دوا خانے پر یا مثلا میڈیکل اسٹور پر، جب بھی آپ دوا لینے کے لیے جاتے ہو، ڈاکٹر لکھتا ہے تو جب آپ دوا لینے جاتے ہو تو دوا لے کر کے آتے ہو، شفا نہیں لاتے. شفا نہیں لاتے، آپ صرف دوا لاتے ہو، شفا نہیں لاتے. کیوں؟ اس لیے کہ شفا بکنے والی چیز نہیں ہے. تو جب بکنے والی چیز نہیں ہے تو آپ اسے خرید نہیں سکتے، ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے دوا کا پیسہ دیا، اس نے آپ کو دوا دے دی. دوا ملی ہے آپ کو، شفا نہیں ملی ہے. شفا اگر چاہیے تو اس بارگاہ میں جانا پڑے گا جہاں سے شفا ملتی ہے. یہ معلوم ہے کیسے ہے؟ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے آپ پیسہ جتنا چاہو کما لو، جتنا چاہو اکٹھا کر لو، لیکن اس پیسے میں برکت نہیں لا سکتے. برکت اگر پیسے میں چاہیے تو تمہیں جانا پڑے گا اس در پر جہاں سے برکت آتی ہے. توجہ ہے نا، یہ بہت ہی اہم چیز ہے عزیزان گرامی. لہذا آپ دوا لیتے ہو، شفا نہیں لیتے. اب وہ دوا جب آپ لے کر کے آتے ہو تو اب مرضی پروردگار ہوتی ہے تو اس میں خدا شفا رکھتا ہے. اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی کسی بھی دوا میں شفا نہیں ہے اگر خدا نہ رکھے شفا تو. بہت توجہ عزیزان گرامی، صرف اور صرف ایک چیز ہے جس کو خاک دوا نہیں بلکہ خاک شفا کہا جاتا ہے. توجہ ہے نا، یہ صرف اور صرف مرکز حسین کی وہ خاک ہے جس میں خدا نے شروع سے شفا رکھ دی ہے کہ اس کو استعمال کرو، زندگی بھر تمہیں شفا ملتی چلی جائے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ بہت ہی اہم چیز ہے. ہم دوا بالکل وہی چیز ہے ہمارے ساتھ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ یہی کرتے ہیں، ہم نے اصل میں پیسہ کمایا لیکن وہ در چھوڑ دیا جہاں سے برکت آتی ہے. ہمارے ساتھ یہ بہت بڑی پرابلم ہے. ابھی آپ دیکھو کیا بہت سارے لوگ، میں نے عرض کیا تھا بہت ساری شخصیتیں ایسی ہیں جو ہمارے دوستوں میں بھی ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب کیا کروں، پیسہ بہت کماتا ہوں مگر ختم ہو جاتا ہے فوراً. اس کی وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ نے اس دروازے کو چھوڑ دیا جس دروازے سے برکت ملتی ہے. آپ نے صرف پیسہ دیکھا، آپ نے برکت نہیں دیکھا. بہت سارے مریض ایسے بھی ملتے ہیں، مولانا صاحب کیا کروں، ایک زمانے سے دوا کر رہا ہوں لیکن آج تک شفا نہیں ملی. کیوں نہیں ملی جانتے ہو؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ نے وہ شفا خانہ چھوڑ دیا جہاں سے شفا تقسیم ہوتی ہے، جہاں سے شفا لوگوں تک پہنچتی ہے. آپ نے وہ دروازہ چھوڑ دیا عزیزان گرامی. آپ اگر اس دروازے سے منسوب رہو، اس دروازے سے متمسک رہو، اس دروازے سے ملے رہو نا تو تمہیں ساری چیزیں مل جائیں گی. جو ہے لہذا وہ شخصیتیں جو ابھی دیکھیے، یہ ایسا نہیں ہے، تکلیف ہوتی ہے، سب کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کا بچہ اگر اسی مجلس میں کسی غیر سے 10 روپیہ مانگ لے، آپ کو اچھا لگے گا؟ خود سوچو. آپ اپنے آپ کو رکھ کر کے سوچو اس بات کو کہ آپ کا بچہ کسی جگہ پر جائے، وہاں پر کسی سے جو ہے وہ یا کسی رشتہ داری میں جائے، کسی فنکشن میں جائے، کسی مجلس میں جائے، تو وہاں پر آپ کے سامنے اگر وہ کسی سے
دوسرے سے کسی غیر سے 10 روپیہ لے لے تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ اسے قبول کرو گے؟ نہیں قبول کرو گے۔ اس وقت آپ اسے کچھ نہیں کہو گے، چونکہ ٹھیک ہے ابھی تو یہاں پر بہت سارے افراد ہیں، ابھی اسے کیا میں تنبیہ کروں یا کیا میں کہوں۔ لیکن جب گھر آؤ گے تو بہت ڈانٹو گے اس کو، بہت اس کو سمجھاؤ گے، اور بعض افراد تو ایسے ہوں گے جو ماریں گے بھی، کیوں تم نے کہا؟ میں نہیں تھا وہاں پر، مجھ سے نہیں مانگ سکتے تھے، دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا سوچیں گے، تم نے کیوں کسی سے پیسہ مانگا؟ یہ سب ساری چیزیں ہیں نا، برا لگا تبھی تو آپ نے کہا نا۔ بالکل یہی کیفیت اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہے، قسم خدا کی یقین جانو۔ جب آپ درے اہل بیت کو چھوڑ کر کے کسی غیر کے دروازے پر جاتے ہو نا، کسی غیر سے مانگتے ہو نا، بہت تکلیف ہوتی ہے اہل بیت علیہ السلام کو، بہت تکلیف ہوتی ہے عزیزان گرامی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بنایا ہی ہمارے لیے گیا ہے، ان کو خدا نے بھیجا ہی ہمارے لیے ہے عزیزان گرامی، اور وہ ہے ہمارے لیے، ہماری تکلیف کو دور کرنے کے لیے وہی ہے۔ اسی لیے تو ہمیں کہا گیا ہے کہ ان سے متمسک رہو، ان کی ولایت رکھو، ان کی محبت رکھو، ان کے در سے وابستہ رہو۔ کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہا گیا کہ وہ ہماری ساری مشکلوں کو حل کرتے ہیں۔ اب اگر ہم ان کے رہنے میں کسی غیر سے اپنی مشکل کو لے کر کے چلے جائیں تو تکلیف نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی عزیزان گرامی؟ لہذا یہ بہت ہی اہم چیز ہے، ہر شخصیت کو اس بات کو سوچنا ہے، ہر شخصیت کو اس بات کو سوچنا ہے۔ اور جس دن آپ نے یہ بات سوچی اور آپ نے طے کر لیا تو آپ یقین جانو آپ اس منزل تک پہنچ جاؤ گے جس منزل پر خدا تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، جس بلندی پر تمہارا امام تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اصل معاملہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم نے خود سے اپنے آپ کو نیچا کر لیا، گرا دیا ہے اپنے آپ کو، اپنے اسٹیٹس کو کمزور کر دیا ہے اور کم کر دیا عزیزان گرامی۔ ورنہ ہماری عظمت اور ہماری فضیلت تو بہت ہی ہے، اور خود یہ ائمہ علیہ السلام یہ ہمارے لیے ہیں، وسیلہ ہیں، وسیلہ عزیزان گرامی، وسیلہ ہمارے لیے وسیلہ ہیں۔ ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں لیکن نہیں پہنچ سکتے، اسی طریقے سے ہمارے لیے وسیلہ ہیں جو ہمیں اللہ تک۔ آپ جانتے ہیں، تھوڑی سی اور گفتگو کروں، وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت علماء سے آپ نے سنا ہوگا، آسان سی مثال لوگ دیتے ہیں کہ اگر کسی بلندی پر جانا ہے، ٹیرس پر جانا ہے، چھت پر جانا ہے تو زینے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی پھلے بپھلے، ٹھیک ہے، آپ ایک بار دوسرے بار دوسری سیڑھی پر تیسری سیڑھی پر قدم رکھے تو آپ باقاعدہ پہنچ گئے اوپر، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس زینہ نہیں ہے، سیڑھی نہیں ہے تو آپ نہیں جا سکتے بلندی پر، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ ہے، اگر آپ بلندی پر جانا چاہتے ہیں تو وسیلہ، وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دیکھو ایک بچہ ہے، ایک سیب کا درخت ہے، آپ تصور کیجئے، میں مثال دے رہا ہوں، ایک سیب کا درخت ہے اور اس میں سیب لگا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ سیب کے درخت کے نیچے کھڑا ہوا ہے اور سیب کو نکالنا چاہ رہا ہے، لیکن چونکہ اس کا قد جو ہے اس کا کم ہے، لہذا وہ پہنچ نہیں پا رہا ہے وہاں تک، لیکن چاہتا ہے کہ میں اسے نکال لوں۔ اتنے میں ایک کوئی بزرگ نکلے، انہوں نے دیکھا کہ بچہ بار بار جو ہے کوشش کر رہا ہے مگر وہ سیب نہیں نکال پا رہا ہے، درخت سے سیب نہیں لے پا رہا ہے۔ وہ گئے، جا کر کے ان کے بغل میں، اس کے بچے کے بغل میں کھڑے ہو گئے اور اپنا داہنا ہاتھ ایسے بڑھایا، چونکہ قدر زیادہ تھا، پا گئے وہ اس کو، سیب کو، فوراً انہوں نے دائنے ہاتھ کو بڑھایا، سیب کو لیا اور بائیں ہاتھ سے بچے کو دے دیا۔ دیکھا، یہی اسی چیز کو کہتے ہیں وسیلہ۔ وہ چاہتا تھا ہم وہاں تک پہنچیں لیکن نہیں پہنچ پا رہا تھا، آپ وسیلہ بنے، اس چیز کو نکالا وہاں سے، یہاں آپ نے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ بالکل یہی کام اہل بیت علیہ السلام کا ہے۔ ہم مانگتے ہیں خدا سے، ہم پہنچنا چاہتے ہیں خدا تک، لیکن چونکہ ہمارا قد اتنا کم ہے کہ ہم اس بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتے، یہ آل محمد ہمارے لیے درمیان میں وسیلہ بن کے آتے ہیں، یہ اللہ تک اپنے ہاتھ کو لے جاتے ہیں اور اللہ سے لے کر کے ہمارے ہاتھ میں دے دیا کرتے ہیں۔ توجہ ہے، اسی کو کہتے ہیں وسیلہ، یہ چیز ہے۔ لہذا اب اگر ہم اس کیفیت میں، اس سچویشن میں اگر اہل بیت کے در کو چھوڑ دیں تو آپ رہ جاؤ گے کہیں کے، نہ آپ کی دنیا صحیح ہے اور نہ ہی آپ کی آخرت عزیزان گرامی۔
آپ دنیا سے بھی چلے جاؤ گے، آخرت سے بھی چلے جاؤ گے۔ آپ کو اپنی آخرت کا خیال رکھنا ہے، یہ بہت ہی اہم ہے کہ انسان کو آخرت کا خیال رکھنا ہے، ایک چیز۔ اور دوسری بات یہ بھی سن لیجئے کہ اس بارگاہ میں جب جاؤ گے نا تو حساب بہت سخت ہے، بہت سخت حساب ہے۔ اللہ حساب لے گا۔ اتنی بڑی نعمت، اتنی ساری نعمتیں آپ کو اس نے دیا ہے اور اتنی بڑی زندگی اس نے آپ کو دی ہے، تو کیا اس کا وہ حساب و کتاب نہیں لے گا؟ اس کا حساب و کتاب نہیں لے گا؟ ایک معمولی سا اگر کسی انجمن کا سیکریٹری ہو، وہ بھی اگر پیسہ خرچہ کرنے کے لیے آپ سے بولتا ہے تو یہ کہہ کر کے دیتا ہے کہ ابھی خرچہ کرو، بعد میں حساب دینا ہو، ہے کہ نہیں؟ تو آپ سوچو وہ خدا جس نے اتنی عظیم نعمت آپ کو دی ہے، کیا وہ آپ سے حساب نہیں لے گا؟ حساب لے گا، وہ آپ سے حساب لے گا۔ حساب تو جناب نوح جیسی شخصیت کا ہوگا، ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ میں انشاءاللہ عرض کروں گا کل کی مجلس میں کہ ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے ہم بس علی کے ماننے والے ہیں تو پھر اب ہمارا حساب نہیں ہوگا۔ نہیں عزیزان گرامی، حساب ہوگا۔ ہاں، علی کے ماننے والے ہو، علی کے شیعہ ہو، علی کے چاہنے والے ہو، اہل بیت کے چاہنے والے ہو، بس تخفیف ہو جائے گی، اس بات کا خیال رکھنا، تخفیف ہو جائے گی۔ تخفیف کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کو مثلا میں آپ کی خدمت نرز کروں، جیسے تھوڑی سی راحت ہو جائے گی آپ کو، آپ کا پرچہ جو چیک کیا جائے گا وہ سختی سے نہیں چیک کیا جائے گا۔ اگر اس پرچے میں تھوڑا سا ادھر ادھر آپ نے کچھ سوالات یا جوابات آپ نے کچھ تھوڑے موڑے ادھر ادھر بھی کیے ہوئے ہیں تو وہ صحیح کر دیا جائے گا، اسے کہتے ہیں تخفیف۔ یہ جو ہے تخفیف ہو جائے گی، چھوٹ، یعنی چھوٹ مل جائے گی آپ کو۔ لیکن آپ یہ نہ سوچو کہ آپ کا حساب نہیں ہوگا، ہوگا حساب۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، آپ اگر ایک بچہ جو پڑھائی کرتا ہے وہ اگر امتحان میں اپنی کاپی پر، اپنے پیپر پر کچھ لکھ کے نہ آئے، سادی کاپی جمع کر کے چلا آئے، آپ بتاؤ کوئی استاد ہے جو اسے پاس کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ اور اگر اس نے پاس بھی کر دیا استاد نے تو اس کی نوکری چلی جائے گی، اگر چیک ہو گیا تو نوکری چلی جائے گی۔ بھائی سادہ پیپر ہے، آپ نے دیا کس بنا پر نمبر؟ اس نے کچھ لکھا بھی تو نہیں تھا۔ ہاں، اگر آپ کچھ لکھے ہوئے ہو، 2-4 نمبر اوپر نیچے ہو رہا ہے تو استاد آپ کو کر سکتا ہے۔ تو وہی حال ہمارا بھی ہے، کاپی اگر بارگاہ خداوندی میں سادی جمع ہے نا تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اتنا یاد رکھیے گا۔ کم سے کم کچھ تو اس دنیا میں کرو تاکہ جب اس بارگاہ میں پہنچو اگر کچھ اوپر نیچے میٹر ہو تو اہل بیت علیہ السلام کی وجہ سے اس میں تخفیف ہو جائے اور تمہیں اس بارگاہ تک بھیج دیا جائے جو تمہارا حق ہے۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ لہذا یہ دنیا اور یہ انسان اپنے امام سے بہت دور ہے۔ لہذا آپ کو اور ہم کو خود، میں ایک مولوی ہونے کی ضرورت، میں خود مولوی ہوں لیکن اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو امام تک پہنچنا ہے، امام کی معرفت حاصل کرنی ہے، تاکہ جب ہمارا امام اس دنیا میں آئے تو ہم اپنے امام کے سامنے کھڑے ہو سکیں، کم سے کم ہم اپنے امام کا سامنا کر سکیں، کم سے کم ہم اپنے امام کے ساتھ ہو سکیں۔ صرف یہ دعا کرنے سے نہیں کام بننے والا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے امام کے جو ہے چاہنے والوں میں شمار فرما، اللہ ہمیں ان کے غلاموں میں شمار فرما۔ نہیں عزیزان گرامی، غلاموں میں شمار اگر فرمانا ہے، اگر غلاموں میں اپنا شمار کرنا ہے تو پھر غلامی کا حق ادا کرو، غلامی کا حق ادا کرو۔ آپ جانتے ہیں غلام کسے کہتے ہیں؟ نوکر، سروینٹ ہے نا۔ اپنے گھر میں آپ اگر کوئی نوکر رکھتے ہو، جلدی سے بس 2-3 منٹ میں ختم دعا کہتے ہیں کہ اگر کسی آپ اپنے گھر میں یا اپنے آفس میں ایک اگر سروینٹ، نوکر، غلام رکھتے ہو تو آپ بتاؤ وہ آپ کی مرضی سے کام کرتا ہے یا اپنی مرضی سے کام کرتا ہے؟ آپ کی مرضی سے کام کرتا ہے، وہ اپنی مرضی سے تھوڑی نہ کام کرے گا، اور اپنی مرضی سے اگر کام کیا اس نے تو پھر یا تو وہ رہے گا یا تو پھر جائے گا یا تو پھر اس کی تنخواہ کٹے گی۔ جب بھی وہ کام کرے گا تو آپ کی مرضی سے کرے گا، آپ کہو گے پانی لاؤ پانی لائے گا، آپ کہو گے فلاں جگہ کھڑے رہو وہ کھڑا رہے گا، آپ کہو گے یہ صاف کرو وہ صاف کرے گا، لیکن اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا ہے نا۔ اگر اپنی مرضی سے کرے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ اس کے خلاف ہو جاؤ گے، یا تو اس کو نکال دو گے یا تو اس کی تنخواہ کٹے گی، یہی سب ہوگا۔ عزیزان گرامی،
ہم اپنے آپ کو نوکر کہتے ہیں سیدہ کا، ہم امام کا نوکر کہتے ہیں نا اپنے آپ کو، کیا ہم نوکری کا فرض ادا کرتے ہیں؟ آپ سوچو، ایک غلام کا کام کیا ہوتا ہے، نوکر کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو آقا کہے اس پر عمل کرو۔ ہم اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں نا، وہ ہمارے آقا ہیں۔ آپ بتاؤ، جو بات وہ کہتے ہیں کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ نہیں عمل پیرا ہیں عزیزان۔ لہذا اپنے گریبان میں جھانکو، لہذا اپنے آپ کی اصلاح کرو۔ ہم نوکری کے لائق بھی نہیں ہیں، ہم نوکر کے لائق بھی نہیں ہیں۔ کم سے کم اپنے آپ کو ان کے نوکر کے لائق بنا لو، کہ کم سے کم ایسا تو ہو جائے کہ ہاں ہمیں، آپ سوچو جب زری پہ ہاتھ رکھ کر کے کہتے ہو مولا مجھے یہ چیز عطا کر دو، اگر اسی زری سے یہ آواز آ جائے کہ جو میں نے کہا کیا تم نے اس بات پر عمل کیا، تو آپ کیا کرو گے؟ ہے کوئی جواب آپ کے پاس؟ نہیں ہے۔ لہذا مجلسوں میں آئیے تو ان چیزوں کو لے کر کے اٹھیے جو آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ دنیا بھی آپ کے لیے ہے، وہ آخرت بھی آپ کے لیے ہے۔ دونوں دنیا میں زندگی آپ کو بسر کرنی ہے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، لیکن وہ دنیا ہمیشہ کے لیے ہے۔ چند روزہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن وہ جہاں پر پوری زندگی ہے اس کی بہت اہمیت ہے۔ لہذا ہر انسان کو جو باقاعدہ طور پر دعوت دی گئی ہے وہ اس دنیا کی دعوت دی گئی ہے، اس دنیا کی نہیں۔ اور کربلا کے میدان میں امام نے آ کر کے یہی بتایا ہے، موت سے کوئی نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہمارے رہنے کی جگہ وہ ہے۔ لہذا موت سے کوئی نہیں گھبرایا، بلکہ میں یہ کہوں کہ موت ان سے گھبراتی تھی، موت ان سے گھبراتی تھی، یہ موت سے نہیں کبھی گھبرائے۔ آپ دیکھ لو جناب علی اکبر نے اپنے بابا سے کیا پوچھا تھا، امام حسین سے یہی تو پوچھا تھا، بابا آپ بتاؤ ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ تو مولانا نے فرمایا بیٹا اگر ہم حق پر نہیں ہوں گے تو پھر کون حق پر ہوگا؟ تو پھر جناب علی اکبر نے کیا کہا بابا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر موت چاہے ہم پر آ جائے یا ہم چاہے موت پر آ جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا مشکل ہے؟ اور ایک سپاہی موت پر ٹوٹ پڑا، نہ کہ موت اس پر ٹوٹ پڑی۔ یہ عجیب ہے۔ آپ دیکھو کبھی کوئی جوان ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا مولانا مرنے کی جانی چاہیے، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ کربلا میں جتنے تھے کسی نے یہ بات نہیں کہی، سب کے سب موت پر ٹوٹ پڑے، دیکھ رہے ہیں آپ۔ اور یہاں تک کہ جتنے بھی تھے مولا کے ساتھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ مولا نے فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے اور نہ ہی میرے نانا رسول اللہ کو ملے۔ یہ عجب ہے۔ آپ سوچو 3 دن کا بھوکا پیاسا انسان، 3 دن کی بھوکی پیاسی شخصیت کس طریقے سے برداشت کیا ہوگا، کس طریقے سے ساری مشکلات کو برداشت کیا ہوگا، آپ جانتے ہو۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام حسین علیہ السلام کی جو رخصتی ہے نا بڑی عجیب ہے عزیزان گرامی۔ آپ جانتے ہو امام کی 3 رخصتی ہے۔ ایک رخصتی تو جناب عابد بیمار سے، آپ دیکھو ابھی امام کا کوئی نہیں ہے، امام کا کوئی نہیں ہے۔ علی اکبر شہید ہو چکے، قاسم شہید ہو چکے، اور محمد شہید ہو چکے، عباس شہید ہو چکے، صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام، اس کے علاوہ کوئی۔ روایت کہتی ہے کہ امام آئے ہیں اور آنے کے بعد سب کو سلام کیا ہے، بیویوں 3 رخصتی ہے مولا کی۔ ایک رخصتی جناب عابد بیمار سے، دوسری رخصتی جناب زینب سلام اللہ علیہا سے، اور تیسری رخصتی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا سے۔ یہ 3 رخصتی امام حسین کی ہے اور بڑی قیامت کی ہے۔ آپ جانتے ہو زینب سے جب جدا ہو رہے تھے امام حسین، عجب منظر تھا، عجب منظر تھا۔ شاعر کہتا ہے کرتے بھی کیا امام خود ہی اسیر تھے، ایک دوسرے کو بھائی بہن دیکھتے رہے۔ جب امام حسین نے کربلا کا رخ کیا، جب امام حسین میدان کربلا میں جانے لگے ہیں تو زینب اور حسین ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، زینب حسین کو دیکھتی رہی
اور کبھی حسین زینب کو دیکھتے رہے، جب تک سامنا رہا مڑ مڑ کر حسین دیکھتے رہے۔ یہ عجب رخصتی ارباب اذا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب امام آئے ہیں ذوالجناح کے قریب نہ، جب امام ذوالجناح پہ سوار ہوئے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہوتا تھا جو مولا کو سوار کرتا تھا، لیکن روایت کہتی ہے ایک وقت وہ بھی آیا کہ حسین ہیں ذوالجناح کی لجام کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہیں، اور روایت کہتی ہے نظر یمیناً و شمالا، حسین کبھی دائیں طرف دیکھتے تھے، حسین کبھی بائیں طرف دیکھتے تھے، کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ جناب زینب نے آ کر کے سوار کیا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ کہتے ہیں کہ اب امام حسین نکلے، جب چلنا چاہتے ہیں گھوڑا ہے قدم آگے نہیں بڑھاتا۔ اب جب امام نے دیکھا تو عجب منظر تھا، چاہنے والی بیٹی جناب سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹے ہوئے، میرے بابا کے اسب وفادار، میرا بابا بہت پیاسا ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، جو بھی گیا وہ کبھی ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اجرکم اللہ، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے۔ روایت کہتی ہے حسین اترے، بیٹی کو پیار کیا اور اس کے بعد جو ہے خیمے میں بھیجا۔ روایت کہتی ہے مولا حسین چلے کربلا کے میدان میں آئے، عجب منظر ہے، جنگ کیا حسین نے۔ روایت کہتی ہے حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، جب حسین گھوڑے پر ڈگمگانے لگے نا تو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جب حسین گھوڑے پر ڈگمگانے لگے، کبھی حسین دائیں طرف جھکتے ہیں کبھی بائیں طرف جھکتے ہیں۔ میں نے دیکھا اسی اسنا میں ایک بیوی آئی اور جب حسین کے ذوالجناح کے قریب آ گئی، جب حسین دائیں طرف جھکنا چاہتے تھے بیوی دائیں طرف آتی تھی، حسین بائیں طرف جھکنا چاہتے تھے شہزادی بائیں طرف آتی تھی۔ میں سمجھ نہیں سکا یہ کون بیوی ہے، لیکن ایک مرتبہ تڑپ کے اس بیوی نے آواز دی ہے میرے لال اپنی ماں کا امتحان مت لے، تیری ماں کا پہلو ٹوٹا ہوا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ایک روایت سنو، ختم الدعا۔ کہتے ہیں مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جد سے سنا، جناب رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ یہ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب بھی کبھی ان شخصیتوں کو لے کر کے انہوں نے یہ بات فرمائی جو لوگ شکار کرتے ہیں، درندوں کا، جانوروں کا، جنگلی جانوروں کا جو شکار کرتے ہیں، ان سے فرمایا کہ دیکھو جب بھی کبھی کسی شکاری کا، جب بھی کسی جانور کا، جنگلی جانور کا شکار کیا کرو ہمیشہ ایک اسلحہ استعمال کیا کرو۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آخر ایسا کیوں ہے کہ ایک اسلحہ استعمال کیا جائے؟ رسول نے فرمایا چونکہ وہ جانور ہوتے ہیں اور ان کو تکلیف بہت ہوتی ہے، تم جب طرح طرح کا اسلحہ استعمال کرتے ہو تو مرنے میں انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایک اسلحہ استعمال کیا کرو تاکہ مرنے میں تکلیف نہ ہو۔ میں کہوں گا اے رسول اللہ جانوروں کا اتنا خیال ہے، ارے ذرا کربلا کے میدان میں آ جاؤ، فاطمہ کا لال ہے، عرض کربلا ہے، قتل بالسیف وبالسنان وبالحجر وبالخشب وبالعصا۔ روایت کہتی ہے تلوار، نیزے، بھالے، عصا، پتھر فاطمہ کے لال پر ٹوٹے ہوئے تھے۔ فاطمہ کا لال عرض کربلا پر گھٹنوں کے بل وا مصیبتا والیا و محمدا والسیادم الذین ظلموا ایمن خلقون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کو جو واسطہ محمد والے محمد کا، جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے ہیں اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ بغیر روزی عطا فرما، جو بغیر اولاد انہیں اولاد عطا فرما۔ اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جن لوگوں نے سے دعا کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمنان اہل بیت کو نصف و نابود فرما۔ اللہ ہمیں اس بڑی مصیبت اور اس بڑی بیماری سے نجات عطا فرما۔ اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمارے نائب ہمارے سرکار کے ظہور تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم
السلام علیکم. السلام علیکم.